بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا ہے۔ ناظرین، سارے مہینے اللہ رب العزت کے مہینے ہیں، ہر مہینے کی اپنی ایک عظمت ہے، اپنی ایک شان ہے، اور ہر مہینے کے جو صبح و شام ہیں، دن رات ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں جس وقت بھی جھکیں گے، جس وقت بھی سوال کریں گے، جس وقت بھی جبین نیاز کو جھکائیں گے، سجدہ شکر بجا لائیں گے اور بندگی کے اطوار اس پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، انسان جب بھی اپنے مولا کو پکارتا ہے وہ انسان کے اتنا قریب ہے کہ اتنا قرب خداوندی اس کو نصیب ہوتا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں۔ اس کی ندا یہی آتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اے انسان، اگر تم نے زندگی گناہوں کے دلدل میں بسر کر لی ہے، تم لت پت ہو چکے ہو گناہوں میں، اور تم نافرمانی میں اور میری بارگاہ سے دور اتنا جا چکے ہو، مگر اس کے باوجود بھی نا امید اور مایوس نہ ہونا۔ تم جب بھی میری بارگاہ میں آؤ گے، در توبہ ہمیشہ کھلا ملے گا۔ اور یہ ماہ شعبان المعظم، اس ماہ مقدس کی بڑی عظمت و شان ہے، بڑا ایک مقام ہے۔ صبح و شام میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کی بڑی اہمیت، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی ماہ مقدس میں ایک ایسی شب ہے کہ جس شب اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے اور صدائیں بلند ہوتی ہے کہ مانگنے والوں تمہیں دیا جائے گا، تم دامن تو پھیلاؤ، تم دستے سوال دراز تو کرو، تم میری بارگاہ میں جھکو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ ناظرین، آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ڈائریکٹر ہیں اور منہاج القرآن جاپان کے، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آقا اسلام کی محبت کا پرچار کرتے ہیں، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فاضل علامہ پروفیسر محمد شکیل ثانی صاحب۔ السلام علیکم پروفیسر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ثانی صاحب آپ کو۔ تھینک یو علامہ صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی ممتاز مذہبی اسکالر اور بھیرا شریف کے فارغ التحصیل ہیں، جیت ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور بہت ہی زبردست خطیب ہیں، سرزمین منڈی بہاؤالدین سے تشریف لائے ہمارے مہمان اسکالر جناب صاحبزادہ علامہ محمد انیس حیدر حسینی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا عنوان ہے۔ ثانی صاحب کی بلا فرمائے گا، شعبان، ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، آپ ابتدا میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ماہ شعبان المعظم کی ان معظم اور محترم گھڑیوں میں ایسے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت نے رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہوا ہے، اور ان تینوں ماہ میں رب کائنات نے ایک ایک عظمت والی رات رکھی ہوئی ہے۔ ابھی رجب گزرا تو 27ویں شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رب کائنات سے ملاقات کی رات، اور یہ شعبان کی 15ویں جو آئے گی، جس رات ہماری تقدیروں کے فیصلے ہوں گے اور زندگی اور موت کے فیصلے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں لکھ دیے ہیں، فرشتوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، 27ویں شب اس کی بھی آ رہی ہے۔ اس مہینے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں سب سے زیادہ جو روزے ہیں نفل، وہ آپ نے اسی مہینے میں شعبان میں رکھے، پورا ماہ روزے سے رہتے۔ تو صحابہ کرام، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جڑا ہوا ہے ماہ رمضان کے ساتھ؟ سر، ایک تو اس کی یہ بھی سبب بیان کیا گیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے بندے کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ ایک تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی علت بیان کی گئی کہ چونکہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو رمضان کی تیاری کے لیے پہلے سے روزے رکھے ہوں تو پھر رمضان میں روزہ رکھنے میں آسانی ہو، پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو بھوک کاٹنے کی۔ تو اس طرح وہ تیاری کا مہینہ بھی ہے رمضان کا، چونکہ پھر رمضان میں قیام ہے، تراویح ہے، پھر سارے دن کا بھوک کا کاٹنا ہے، تو یہ تیاری کا مہینہ بھی ہے۔ تو شعبان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی پھر رات رکھی کہ جس رات خود آقا علیہ السلام نے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اس رات کے حوالے سے
فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا یا اللہ کا مہینہ جو جیسی بات ہوتی ہے، تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، اور آقا علیہ السلام جب اللہ کے سارے مہینے ہیں تو ان کے محبوب ہوئے سارے مہینے، پھر ان کے اس کو خاص جو کہا میرا مہینہ ہے، اس میں کون سا راز ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، ہر وقت اللہ کا ہے، ہر جگہ اللہ کی ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، مگر اللہ رب العزت نے کچھ مکان، جگہ کہہ لیں، کچھ زمان کہہ لیں، ان کو اللہ رب العزت نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ جیسے ایک مسجد کی جگہ فضیلت والی جگہ ہے، آپ دیکھیں بیت المقدس فضیلت والی جگہ ہے، اللہ کا گھر حرم کعبہ، پھر مدینہ، پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لیٹے ہیں گنبد خضرا، وہ کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح جو زمین میں ایسے مقامات رکھے جن کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح رب کائنات نے پھر رات میں کچھ ایسے لمحے رکھے، رات کا آخری جو پہر ہے اس میں فضیلت رکھی اللہ رب العزت نے، جمعہ رات کی رات آ گئی، عیدین کی رات آ گئی۔ آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جہاں آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جو آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر آپ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ علامہ صاحب میں بس ایک ضمناً بات آگئی آپ جاری رکھیں۔ یہ تو آپ نے ایسی بات چھیڑ دی ہے، اس کی ضرورت ہے علامہ صاحب، یہ موضوع جو ہے نا اس کی ضرورت ہے، چونکہ آج آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، کس طرح کے لوگ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان کی ولادت بھی جو ہے نا اسی ماہ مقدس میں ہے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ مٹی جو جسم مصطفیٰ کو ٹچ کر گئی، قاضی ایاز نے شفا کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے اس عظمت پر، اس مٹی پر۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ مٹی جو حضور علیہ السلام کے وجود مبارک سے گنبد خضرا میں لگ گئی، وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کوہ صفا سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کوہ طور سے بھی اعلیٰ ہے، وہ سدرۃ المنتہا سے بھی اعلیٰ ہے، اور بیت المعمور سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ مٹی کون سی جو حضور علیہ السلام کے وجود پاک کو مس کر گئی، یہ مقام مٹی کا ہے۔ اور پھر اس پر صاحب السقام نے پھر چیپٹر باندھا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ مٹی اس لیے اعلیٰ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو وجود پاک ہے، یہ جتنے بھی مقامات بیان ہوئے یہ اللہ کی صفاتی تجلیات کا مظہر ہیں، اور ذات مصطفیٰ اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی دونوں تجلیات کا مرکز و محور بنا معراج کی رات۔ اس لیے وہ مٹی جو آقا علیہ السلام کے وجود سے مس کر گئی، وہ تو ٹھہری کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ۔ اب حضور علیہ السلام نے وہ جو آپ نے بات کی، میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، تو مٹی کا مقام یہ تو جس کو میرے آقا اپنے جسم کا حصہ قرار دے دیں، اور میرے نبی فرمائے فاطمہ بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور علی شیر خدا کے لیے فرمائے کہ علی منی وانا من کا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ تو پھر ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، مٹی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو ان کی ذاتوں کی برابری کون کرے گا؟ ناظرین، ہماری گفتگو ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے جاری ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار میں حضرت امام علی مقام کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور اس مہینے کو بڑی نسبتیں ہیں۔ علامہ انیس حیدر حسینی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اس حوالے سے آپ فرمائے گا ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا دلی شکر گزار ہوں کہ آپ نے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ تو وقاص بھائی دیکھیے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی طرف اپنی نسبت کا اظہار فرمایا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی عزت کو بلند کرنا، اس کی رفعت اور اس کے مقام کو لوگوں پر اجاگر کرنا ہے۔ اب شعبان کی آقا کے ساتھ نسبت ہوئی تو شعبان المعظم بن گیا، عظمت والا بن گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے منسوب ہونے کا ایک سبب یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ ہم جو درود پاک کا نذرانہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں، اس کے لیے جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کا نزول بھی ماہ شعبان المعظم میں ہوا ہے، اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 700 مرتبہ درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، تو آقا کریم کی روح اس پر خوشی کا اظہار فرمائے گی پورے مہینے میں 700 مرتبہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اے فرشتوں، جب تک قیامت واقع نہیں ہو جاتی
میرے نبی پر اس ماہ میں 700 مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت طلب کرو، رحمت طلب کرو اور بخشش کی طلب کرو۔ اس کے علاوہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اللہ کی ایک خاص عنایت ہے تحویل قبلہ، قبلہ جو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منتقل ہوا، اور اللہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ ماہ شعبان المعظم میں ہوا۔ اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں ایک بات ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لفظ شعبان 5 حروف پر مشتمل ہے، اور ہم ہر وہ چیز جس میں 5 کی نسبت آ جاتی ہے اس کے لیے احترام اور اس کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ آپ فرماتے ہیں ان حروف میں سے ہر حرف جو ہے وہ اپنے اندر ایک عظیم پہچان لیے ہوئے ہے، ایک عظیم عظمت لیے ہوئے ہے۔ آپ فرماتے ہیں شین سے مراد شرف ہے، اور عین سے مراد علو ہے، اور با سے مراد بر ہے، الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرا اللہ اسے شرف بھی عطا فرماتا ہے، میرا اللہ اسے بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور میرا اللہ اسے نیکی کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے دل میں پاکان امت کے لیے الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو میرا اللہ اسے ظاہر اور باطن کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ہر اعتبار سے کثیر الجہاد صفات کا حامل مہینہ ہے، اور جو بندہ اس میں اپنی عبادت کا، محبت کا، مودت کا اظہار کرتا ہے، یقیناً اس کے لیے میرے رب کی رحمتیں منتظر ہیں، اور میرا اللہ اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایسے حوالے سے بھی آپ فرمائیے گا کہ جیسے اللہ کی رضا، اس کی بندگی کی طرف انسان بڑھنا چاہتا ہے تو پھر رحمتیں تو صدائیں بلند کر رہی ہیں، آؤ بخشا بھی جائے گا، کرم نوازی بھی ہوگی، مگر اس طرف کیسے آئیں؟ کون سا رستہ اختیار کریں؟ کون سا ایک روڈ میپ ہو کہ اس پہ چل کے ہم جو کہ وے آف سکسیس ہے وہاں تک پہنچ جائیں؟ اس کی ایک بہترین حل اس کا یہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور دنیا کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہے، انسان مر گیا، مٹی ہو جائے گا، اگلا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور انسان نے دنیا کو پریفرنس دی ہے، ترجیح دی ہے۔ یہ دیکھیں جو بھی اس دنیا میں آیا یہ پرماننٹ نہ ورلڈ ہے نہ لائف ہے، یہ ایک ٹیمپرری جرنی ہے، مگر جس کو ہم نے ایسا مستقل سمجھ لیا ہے کہ یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا مگر لے جانے والے لے جاتے ہیں۔ یہ لیمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے جو اللہ نے بندے کو عطا کیا، اور اس کے بعد سانسیں انسان کی ٹوٹ جائیں گی، ڈوری ختم ہو جائے گی، تو انسان اللہ کی جناب میں حاضر ہو جائے گا۔ آج ہمیں مرنے پہ تو یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین نہیں ہے۔ حالانکہ میرا اللہ تو فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میری قسم بیان فرما کے آپ انہیں کہہ دیجئے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا، اور تمہیں تمہارے جو معمولات زندگی تھے ان سے آگاہ بھی کیا جائے گا۔ اور میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، لجپرور کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے فالوورز سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے متبعین سے غلط بیانی نہیں کرتا۔ اور آقا کریم نے فرمایا اگر میں نے سارے جہان والوں سے بھی جھوٹ بولا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہ بولتا، میں نے سارے جہان والوں کو بھی دھوکہ دیا ہوتا تو تمہیں کبھی بھی دھوکہ نہ دیتا۔ میں سچی بات کرنے والا ہوں کہ تمہارا ایک وقت آ جائے گا، تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، دل دھڑکنا چھوڑ دے گا، اور تمہاری زندگی کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر تم اللہ کی جناب میں حاضر ہوگے، اور اللہ تمہیں تمہارے احوال سے آگاہ فرمائے گا۔ آج ہم اگر ذہن یہ بنا لیں کہ یقیناً مرنا بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا اظہار بھی ہونا ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی جواب دینا ہے، تو یقیناً رحمتوں کا سفر آسان ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ممکن ہو سکتا ہے۔ میرا اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ ابھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کی باتیں سن کے ان کا دل اللہ کی طرف جھک جائے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم ذکر سن کے اپنے دلوں کو اللہ کی طرف راغب نہیں کر رہے، تو یہ اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہونا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے،
تو یقیناً پھر جب ہم اللہ کی جانب ایک قدم اٹھائیں گے تو میرے اللہ کی رحمت ہمیں اپنے حصار میں لے لے گی، اور میرا اللہ تو ہر وقت منتظر ہے۔ حل میں مستغفر کی صدا اللہ بلند فرما رہا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو آ جائے مجھ سے مغفرت مانگ لے، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو آ جائے مجھ سے رزق مانگ لے، ہے کوئی پریشانیوں کا شکار تو آ جائے میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا۔ اسلام میں مایوسی کا سلسلہ تو ہے ہی کوئی نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرما دیا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ جب بھی تم یہ سمجھو کہ میں شیطان کا بندہ نہیں ہوں، رحمان کا بندہ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اس وقت رجوع کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہمارا کام ہے۔ بالکل ناظرین ہے، اور گناہوں سے معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنے کا یہ مہینہ، یہ گھڑیاں ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اور اپنے یہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہمارا جو مقصد حیات ہے، جو ایم آف لائف ہے، اور جس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کون سی ہونی چاہیے۔ ہر چیز کا ذکر خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ علامہ شکیل ثانی صاحب فرمائے گا کہ ہمیں اپنے جو سفر کو شر سے خیر کی طرف، گناہ سے نیکی کی طرف، اور عام سفر سے خاص کی طرف ہم نے کب اپنے آپ کو لے کر جانا ہے۔ صدائیں تو آ رہی ہیں، رحمتیں تو پکار رہی ہیں، مگر انسان کو چاہیے کہ وہ بیدار ہو۔ تو ہمیں کیا، اگر کوئی کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، میں کس منہ سے سامنے آؤں، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں اس کو ایک مثال کے لیے آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا۔ ہمارے یہ جو مایوسی ہے نا، میں بڑا خطا کار ہوں تو میں کیسے اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں؟ بندہ کہتا ہے جی میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، میں مسجد میں کس منہ سے جاؤں، میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے جی میں نے تو گناہ اتنے کر لیے ہیں، میں جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس طرح یہ شیطانی وساوس ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ ہو آنکھوں سے نابینا اور ایک بندہ ہو بینا، جو نابینا ہے اسے بادشاہ اپنے سامنے بٹھاتا ہے، اپنے قرب میں رکھتا ہے، گو وہ بادشاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بینا ہے، اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ باہر دھکے کھا رہا ہے۔ تو اگر یہ نہیں دیکھ سکتا تو بادشاہ تو اس کو دیکھ رہا ہے سامنے بٹھا کے۔ دیکھیں، بندہ جب اللہ رب العزت کے قرب میں آتا ہے، بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا مگر اللہ تو اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہو کہ میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، میں نے خطائیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں۔ یقیناً گناہ گار جو بندہ ہے، گناہ کرنے والا، مایوسی نہیں ہے، مگر گناہوں کے اسباب کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، آپ نے وہ واقعہ سنا کہ جب قحط سالی آئی تو قوم جمع ہوئی، دعا کے لیے عرض کی، قوم کو جمع کیا، جب دعا مانگی تو رب کائنات نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں بارش تو برسا دوں گا، مگر ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جو گناہ گار ہے، سیاکار ہے، وہ تیری مجلس سے اٹھ جائے تو میں بارش برسا دوں گا۔ اب اس بندے کو جب یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو بندہ دل ہی دل میں رونے لگا، عرض کی مولا آج مجھے رسوائی سے بچا لے، اگر آج تو مجھے بچا لے گا میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ اندر ہی اندر رویا، اللہ نے بارش برسا دی، رحمت ہو گئی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، عرض کی مولا بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا، بارش بھی برس گئی، ماجرا کیا ہے؟ میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی، میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے باری تعالیٰ اب مجھے بتا تو دے وہ بندہ تھا کون، میں نبی ہوں، میرا امتی ہے، مجھے ذرا پردہ تو اٹھا میں دیکھوں تو وہ کون تھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام عجب بات کرتے ہو، کل تک وہ میرا نہ تھا، میری رحمت سے بھاگا ہوا تھا، میں نے تب پردہ رکھا، آج توبہ کر کے میرا بن چکا ہے، میں تیرے سامنے پردہ کیسے کھول دوں؟ تو بندہ جب اللہ رب العزت کو رجوع کرتا ہے وہ پردہ پوش ہے۔ کتنے گناہ ہم نے کیے زندگی بھر مگر اس نے آج تک رحمت کی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، وہ اور پردہ ڈالتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، وہ اور چادریں ڈالتا ہے۔ تو بندہ جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہوں سے توبہ مانگتا ہے، اس کی رحمت تو دیکھیں، گناہ معاف بھی کرتا ہے، اتنی نیکیاں بھی ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو راتیں اللہ نے رکھی، یہ شبان کی رات، میں صاحب یہ بھی چاہوں کہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے۔ پھر جو دل ہے، ایک ہے گناہوں سے نیکیوں کا سفر تو کر لیا، ہم آئے اس بارگاہ کی طرف، یہ جو دل میں دنیا کی محبت ہے اور مال و زر کی جو محبت ہے، اس نے بھی ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے کہ مال کی جو طلب مال نے تو زندگی کے مقصد سے ہمیں دور کر، ہم سمجھتے ہیں سکسیس یہ ہے جس کے بعد جس نے کتنا ارن کیا ہے،
جتنا جسنا کما لیا، گھر ہے، بنگلہ ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، وہ کامیاب ہے، اور اصل کامیابی کیا ہے ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث؟ دیکھیں ہمارا آپ نے بڑی اچھی بات کی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا فقط اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جب پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، پھر ہمارے من کے اندر، ہماری فطرت میں، ہماری سرشت میں اس نے محبت کا جذبہ بھی رکھا ہے، اس نے لڑنے کا جذبہ بھی رکھا ہے، اس نے شہوت کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم کہہ لیں اس کی ذات کے اندر سب کچھ اللہ نے رکھ دیا۔ اللہ نے ہر چیز کا متبادل رکھا۔ اگر محبت کا جذبہ رکھا ہے تو اس کے لیے اللہ رب ماں کی محبت دے دی، نبی کی محبت عطا فرما دی، بیٹی کی محبت عطا فرما دی۔ اگر شہوت کا جذبہ رکھا ہے اس کے لیے نکاح کا ایک جائز طریقہ بتا دیا۔ اگر مال کی محبت کا جذبہ رکھا ہے تو اللہ رب العزت مال کمانے میں، جمع کرنے میں اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا، مال کماؤ، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ پھر وہ فرماتا میں بغیر حساب کے جتنا چاہوں رزق عطا کروں، مگر اس رزق میں اللہ نے پھر حصے رکھ دیے، زکوٰۃ بھی رکھی، غریبوں کا حصہ، ماں باپ کا، بہن بھائی بیٹی کا حصہ۔ اور جو کنجوس ہے، یہ جو دیکھیں نا، یہ جو مال ہے جنہوں نے جمع کیا ان کے لیے تو عذاب بن گیا۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مالدار کون تھا اس وقت، مگر آپ جب بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی آپ کا مال آیا، تھے بڑے امیر، اور جب تاجروں نے کہا کہ ہم 2% 3% پہ خریدتے ہیں، فرمایا نہیں، اس کو دوں گا جو مجھے 10% پرافٹ دے گا۔ انہوں نے کہا کون دے گا، مدینہ کے تاجر ہم ہیں۔ فرمایا میرا رب ہے، سارا مال اللہ کے راہ میں آپ نے تقسیم فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، جب میرے نبی نے مانگا ہر چیز آقا قدموں میں قربان کر دی، تو مال کا کمانا جرم نہیں ہے، اس کا جمع کرنا، پھر اس کی محبت میں حرام اور حلال کو بھول جانا، خرچ بھی نہ کرنا اللہ کی راہ۔ دیکھیں ہمارا نفس ایسا ہے، اپنی بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، فضول خرچے ہوں، دوستوں میں ہوں، ہم ہزاروں لاکھوں روپے گوا دیں گے۔ کوئی مدرسہ کے لیے آ جائے، کوئی مسجد کے لیے آ جائے، کوئی دین کے لیے آ جائے، دل میں گھٹن ہوتی ہے، انسان شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، پتہ نہیں انہوں نے لگانے کہ نہیں لگانے، انہوں نے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے۔ تو جہاں پیسہ لگانا چاہیے، میں وقاص صاحب یقین کریں، میں کئی بندہ معاشرے سے بہت سیکھتا ہے۔ میں بازار میں اپنی بچی کی کتابیں جلدیں کروانے کے لیے گیا تو وہ جو بزرگ زمین پہ بیٹھ کے، بوڑھا بزرگ ہے، کتابیں جلد کرتا ہے، ایک جلد کے 50 روپے لیتا ہے۔ میرے سامنے 2 منٹوں میں 3 فقیر آئے، اس نے سب کو 10-10 روپے دیے، تینوں ہی پروفیشنل تھے۔ تو میں نے جب وہ چلے گئے، میں نے کہا بابا جی آپ دن میں کتنے کماتے ہیں؟ یہاں تو دن میں 100 تو کم از کم یہ پروفیشنل فقیر ہی آتے ہیں، تو آپ کیا بچاتے کیا ہیں، کماتے کیا ہیں؟ اس نے کہا بیٹا یہی کچھ تو میں بچا رہا ہوں، یہی تو میری کمائی ہے۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے بچے میری قبر پہ فاتح بھی کریں گے نہیں کریں گے، میں نے جو اپنے ہاتھ سے دے دیا یہی میرا ہے۔ بس یہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کا یار ہے، جو بخیل ہے وہ دشمن ہے۔ تو بندہ سخی بن جائے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں نا، کائنات کے مالک 90 ہزار درہم تقسیم کر کے گھر تشریف لے جائیں، اور رمضان میں آپ کی سخاوت ایسے ہو جیسے تیز ہوائیں ہوں، تو ہم نفس کے بندے بن گئے۔ ہم ناظرین بات کر رہے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنی زندگی کو، جب لائف چینج ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ اب ہم گناہوں سے نیکیوں کی طرف آئیں تو پورے آئیں، پھر مال خرچ بھی کریں، پھر جو کہ صلہ رحمی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، پھر محبت اور پیار کے جذبات پروان چڑھنے چاہیے۔ اور جی علامہ انیس حیدر حسینی صاحب موجود ہیں، قبلہ فرمائے گا کہ شب برات، ماہ شعبان المعظم میں ہی شب برات ہے، اور برات مل جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے، تو اس شب کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی وقاص بھائی، اس حوالہ سے سب سے پہلے تو جو اس کے نام ہیں ان پہ غور کیا جائے جی تو شب براعت، برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، ٹھیک ہے، آزادی کو۔ جو بندہ اس رات کا حق ادا کرتا ہے، میرا اللہ اسے آزادی عطا فرما دیتا ہے جہنم سے۔ اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، برکتوں والی رات ہے، اس کو لیلۃ السک بھی کہا گیا ہے۔ ایسے سمجھیں کہ اس رات میں اللہ بندے کو رحمت کا، بخشش کا، نجات کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس رات کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک رہا
کہ آپ اس رات کو جاگ کے بسر فرماتے تھے، اور اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا، یہ وہ رات ہے جس رات کو قائم کرتے ہوئے گزارو، یعنی اس میں نوافل اور عبادت کرتے ہوئے گزارو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ سے کسی نے اس رات کے بارے میں سوال کیا کہ حضور اس رات کی کیا عظمت ہے اور آپ کی عبادت کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں اللہ کے حکم درود کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے نانا جان پر درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہوں، اور رات کے دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ آپ کی امت ہے نبی استغفار کرتی رہے گی میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اور اس بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے معاف کرنے والا کوئی ہے، میری بخشش کرنے والا کوئی ہے، تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو تنگیوں سے نکال کے آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں امام حسن مجتبیٰ کے حوالہ سے یہ آتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھے کچھ ارشاد فرمائے کہ میرا اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو امام حسن نے ارشاد فرمایا استغفار کیا کرو، میرا اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اتنے میں ایک دوسرا بندہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور قحط سالی کا دور دورہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو، میرا اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ تیسرا بندہ آیا، عرض کرتا ہے حضور میرا رزق بڑا تھوڑا ہے، میرے رزق میں تنگی ہے، آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کیا کرو۔ تو پاس کوئی بندہ بیٹھا تھا، کہنے لگا حضور 3 مختلف لوگ آئے ہیں، مختلف امراض لے کے آئے ہیں، آپ نے علاج تینوں کو ایک ہی تجویز فرمایا ہے، آپ نے فرمایا یہ علاج میرا مجوزہ نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا مجوزہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جب بندہ استغفار کرتا ہے، بے اولاد ہے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، رزق تنگ ہے تو رزق میں اللہ فراخی عطا فرما دیتا ہے، اور قحط سالی ہے تو اللہ اسے بھی دور فرما دیتا ہے۔ اب دوسرے حصے میں امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رکوع کرتا ہوں، میں سجود کرتا ہوں، میں نماز قائم کرتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ کریم بنی آدم میں سے جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں آئندہ سال ان کا نام لکھ دیتا ہے، اور آئندہ سال میں جنہوں نے مرنا ہوتا ہے میرا اللہ ان کے بھی نام لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا کریم نے فرمایا اس رات کو بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور چوتھی بات آقا کریم نے فرمائی اور ان کے رزق نازل کیے جاتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ماہ شعبان المعظم کے حوالہ سے میرے آقا سے استفسار کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کثرت سے آپ روزے شعبان میں رکھتے ہیں، شعبان المعظم میں، اتنی کثرت سے آپ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ تو آقا کریم نے جو ذکر ارشاد فرمایا، آقا کریم نے فرمایا شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت سے لوگ غافل ہیں، جس کے مقام و مرتبے سے انہیں آگاہی نہیں ہے۔ یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس ماہ مبارک میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے احوال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو وہ رات جو شب براءت کہلاتی ہے اس میں بھی بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو اس وقت ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ بندے کا سر سجدے میں ہو، اور ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کے لبوں پہ درود ہو اور آقا کریم کی محبت کے ترانے ہو، اور وہ رات کو اس انداز میں گزارے کہ اس کا اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں۔ اور دوسری سمت یہ بھی دیکھنا ہے جتنے اس کے فضائل ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بندہ سنے اور بس سن کے چھوڑ دے، بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ انسان اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور جتنے فضائل و برکات اس میں ہیں اچھائی کرنے کے، نیکی کرنے کے، اگر اس رات کو انسان برائی میں گزارتا ہے، غلط سمت میں چلتے ہوئے گزارتا ہے تو اس کی پکڑ بھی اتنی ہی شدید ہوگی۔ یہ دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس رات کو ہم عبادت کرتے
کرتے ہوئے گزاریں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس رات میں ہم ہر قسم کے کبھی اعمال سے بچیں تاکہ جو اس کی فضیلتیں ہیں میرا اللہ ان سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوب ناظرین صاحبزادہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے شب برات کے حوالے سے۔ ثانی صاحب میں یہیں سے آپ کی طرف بڑھوں گا، تو جیسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے اس شب بیداری کا، شب توبہ کے نام سے محافل تقریباً ہر مسجد میں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پہ نعتیں بھی ہیں، خطاب بھی ہے، درود و سلام بھی ہے، تو لوگوں کی اس میں شرکت بھی ہے۔ وہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں اگر ہم نے نفل نہیں پڑھے، ہم نے درود پاک نہیں پڑھا، فقط ہم نے محفل میں شرکت کی ہے، تو کیا ہمیں بھی ثواب پورا ملے گا؟ علامہ صاحب بہت اچھی بات کی ہے۔ یہ خواتین بھی اکثر پوچھتی ہیں کہ اب جب کہیں محفل میں کہتے ہیں ہم انفرادی طور پہ کرنا چاہتی ہیں، وہ تو اجتماعی آ گیا، اس حوالے سے فرمائیے گا تاکہ اصلاح ہو جائے، کیونکہ آنے والی شب جو ہے نا توبہ ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی۔ جو انفرادی عبادت ہے اس کا بڑا اجر ہے، کوئی شک نہیں، مگر جو اجتماعیت میں رب کائنات نے برکت رکھی ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نماز انفرادی آپ پڑھتے ہیں گھر میں تو آپ کو 1 نماز کا ثواب ہے، وہی نماز آپ باجماعت پڑھیں 27 نمازوں کا ثواب ہے، وہی نماز آپ بیت بسط اقصیٰ میں پڑھیں 1 نماز کا 25,000 نماز کے برابر ثواب، وہی نماز مدینہ پاک میں پڑھیں 1 نماز کا 50,000 کے برابر ثواب، وہی نماز حرم کعبہ میں پڑھیں تو 1 نماز 1,00,000 کے برابر۔ تو جتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اللہ کی برکت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ انفرادی طور پہ اکیلا تنہا بندہ عبادت کرے اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دی ہے، مگر یہ جو راتیں ہوتی ہیں آدھا گھنٹہ وہ کر بھی رکھ بھی سکتا ہے، اس میں کوئی بحث بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آدھا گھنٹہ کر بھی لے کرنی دیکھیں ساری رات تو محفل چلتی نہیں ہے۔ ہمارا جو ٹرینڈ یہ ہے عشاء کے فوراً ہماری محفل شروع ہوتی ہیں، تلاوت ہوئی، 2 نعتیں ہوئی، 4 نعتیں، اس کے بعد خطاب ہوا، اور اس کے بعد پھر صلاۃ التسبیح ہوئی باجماعت، صلاۃ التسبیح ہوئی، اور اس کے بعد انفرادی عبادت کے لیے لوگ قبرستان بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر انفرادی عبادت صبح روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر ہماری دیکھیں جس طرح کا وہ تو امام حسن مرتضیٰ انہوں نے اپنا ذاتی کہ میں اپنے نانا پاک کی محبت میں ایسے گزارتا ہوں، جب ہم محفل میں بیٹھ گئے تو ہمارا پہلا حصہ درود پاک والا بھی مکمل ہو گیا، ہم نے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھی، درود بھی پڑھ لیا، ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا، تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا حصہ مل گیا۔ جب ہم دوسرے حصے میں چلے گئے استغفار، یہ جو خطاب ہوتا ہے اس میں توبہ کی بات ہی ہوتی ہے، توبہ رونا ہے، دل بدلتے ہیں اس سے، اور انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس فکر بدلتی ہے، تو وہ دوسرا حصہ بھی آ گیا۔ اب آخری حصے میں پھر خضوع و خشوع ہے، عبادت ہے، تو آخری پر تہجد کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس میں ہم صلاۃ التسبیح بھی باجماعت کر لیتے ہیں، اس میں کیف بنتا ہے۔ تو اجتماعیت میں دیکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تنہا بھی عبادت کرتے نا تو پھر بھی اب یہی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد سیگے سارے جمع کے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی مانگو سب کے لیے، جب سارے جمع ہوتے ہیں تو ممکن ہے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کی اللہ قبول کرے، اس کے صدقے سب کی قبول فرما لے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب محفل ایسے سجتی ہے پھر فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے، مولا ہم گئے تھے تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے باری طرح جو فلاں بندہ ہے نا وہ تو اس نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا، یا لنگر کھانے کے لیے بیٹھ گیا، یا اس کی نیت جوتا چوری کرنے کی تھی جیسے ہمارا کلچر ہے، یہ نہ ہی ہو تو بہتر تو ایسی نیت نہ ہی ہو۔ تو اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، چونکہ وہ میرے بندوں کے ساتھ بیٹھا ہے میں نے اس کے صدقے اس کو بخشش کی خیرات عطا فرما دی ہے۔ تو یہ جو ہمارا اجتماعی عبادت والا سلسلہ ہے، کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، جی جی، وہ کہتے ہیں جی صلاۃ و تسبیح کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، یہ بدعت ہو گئی ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں، مگر من حیث الزمانہ دیکھیں جہاں گناہ اجتماعیت کی صورت میں ہو رہے ہوں، آپ میلوں ٹھیلوں پہ چلے جائیں، سرکسیں لگی ہوئی ہیں اور اجتماعی طور پہ لوگ ایسی چیزوں میں ملوث ہیں، اور بڑے بڑے میلے ٹھیلے اور جانے ایسی چیزیں جو شریعت کے خلاف بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور مطلب اب میں آپ کو کیا کہوں کہ جیسے معاملہ چلتے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عبادت بھی اجتماعی طور پہ اس طرح کی راتیں نوجوانوں کو جمع کیا جائے، خواتین گھروں میں جاگیں، بیٹیاں جاگیں، بیٹے جاگیں،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگیں، بخشش کی خیرات مانگیں، تو یہ وہی طریقہ ہے جو امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمایا. ہمارا ذرا طریقہ وہی ہے، اس کو اگر حصوں میں تقسیم کر لیں تو اجتماعی طور پہ جاگنا ضروری ہے، اور پھر اس میں آسانی بھی ہو جاتی ہے. تنہا بندے کو سستی بھی ہو جاتی ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی. جب دوستوں میں ہو، بندہ اجتماعیت میں ہو، تو پھر بندہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جاگتا رہتا ہے، سستی ختم ہو جاتی ہے، بندہ وضو کر لیتا ہے. پھر اس میں بڑی کار خیر ہے کہ جب اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے پھر ان کے لیے لنگر بھی بنتا ہے، لوگوں کو کھانا بھی، اور کھانا کھلانا بہت بڑی ایک عبادت ہے، ثواب ہے، میرے آقا کی سنت ہے. تو یہ جو اجتماعی ہمارا طریقہ چل رہا ہے اس وقت، اس کو مزید ترقی ہونی چاہیے، اس کی بڑھ چڑھ کے اس کے پیغامات ہوں، اشتہارات چھپیں، اچھے اچھے علماء کو بلایا جائے، اور اس رات کم از کم یہ ہے کہ اچھا خطاب ضرور ہو جو فکری ہو، لوگوں کو فکر دی جائے، نہ کہ ساری رات آپ نعت خوانی کر لیں، نوٹ نچھاور کر لیں، اور کوئی عقیدے کی بات نہ ہو، کوئی صلاح کی بات نہ ہو. یہ طریقہ بھی ہمارا اس وقت زیادہ ہماری امت میں، ہمارے اندر رائج ہو رہا ہے کہ ساری رات ایسے نقبا جو 2-2 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، بس ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور پھر وہ ساری رات وہ جو کیف ہے، وہ مستی ہے، وہ ذوق اور شوق ہے، وہ تبھی آئے گا جب کو صاحب علم جو علماء اللہ کے نبی کے وارث ہیں ان کی گفتگو ضرور ہونی چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ فکری گفتگو کریں تاکہ نوجوانوں کے دل نرم ہوں. پھر ایک ایسی آخر پہ خضوع و خشوع والی دعا ہو جس میں رونا ہو، دونا ہو، اللہ کو منایا جائے، رویا جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ رات اگر اس طرح گزرے گی تو یقیناً پھر ہماری بدبختیاں خوش بختی میں بدلیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ عمر خضری بھی دے گا. اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں. رحمت حق بہانہ می جوید، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. اور یہ راتیں اللہ نے اسی لیے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ بندے بھولے ہوئے میری رحمت سے دور کیوں بھاگتا ہے. کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرمایا جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، حبیبی نے بتا یہ میرے ہیں، یہ میرے وہ بندے جو گناہ کر بیٹھے ہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں. تو اللہ نے گناہ گاروں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا، انہیں اپنا بندہ فرما رہا ہے. اور جب وہ رب اپنا بندہ کہہ رہا ہے تو ہم نفرت کیوں کریں؟ تو گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. تو یہ راتیں ہمیں اجتماعی طور پہ اس طرح بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی خیرات مانگنی چاہیے. زبردست. ناظرین، یہ پہلو ہیں جس پر عمل کی ضرورت ہے اور ہمیں عمل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. حسینی صاحب فرمائے گا کہ اس رات کے اعمال کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کون سے اعمال ہیں، کون سا پڑھنا چاہیے وظائف میں یا نوافل میں کہ جو ثابت ہیں، جو بہتر ہیں؟ اس حوالہ سے سب سے پہلے تو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو بتایا کہ جو صلاۃ و تسبیح کی ادائیگی کرتا ہے، میرا اللہ اس پہ یہ کرم فرماتا ہے کہ اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، میرا اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. اس کے علاوہ اس میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. علماء نے ذکر کیے ہیں ایسے نوافل کہ آپ 4 رکعت نوافل کی ادائیگی کریں، اور ان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 25 مرتبہ کل شریف سورہ اخلاص پڑھیں. اور جب یہ رکعات مکمل ہو جائیں تو ان کو ہدیتاً پیش کریں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں. اور اس کے علاوہ 10 نوافل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سورہ اخلاص کی ادائیگی کی جائے 10 مرتبہ، اور انہیں جناب امام عالی مقام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جائے. ان شخصیات کے حضور اپنے نوافل اور اپنے کلام کا تحفہ پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میرا اللہ ان سے محبت کے اظہار کی وجہ سے یقیناً ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما لے گا. اور اس کے علاوہ مزید نوافل اپنی آسانی سے ادائیگی جن کی ممکن ہو وہ کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ بندہ ٹوٹے ہوئے رابطے کو بحال کرنے کی کوشش کرے، وہ جس انداز میں بھی اس سے ممکن ہے. ہم زبان سے یہ کہتے رہیں میرے اللہ میری توبہ، میرے اللہ میری توبہ، لیکن ہمارا دل اسی بات پہ قائم ہو جو پہلے سے ہے، تو اس طرح بات بننے والی نہیں ہے. رنگ اپنانا بھی ضروری ہے، توبہ کو بھی رسمی نہ بنا لیا جائے
کہ سالانہ ایونٹ آتا توبہ کا کر کے اس کے بعد پھر شروع. یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, اس کو رسمی نہیں بنانا چاہیے. یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے, بلکہ میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صدق کے دل سے توبہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا اور 7 اشخاص کے سوا کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا, نہ درخت کا سایہ ہوگا نہ چھت کا سایہ ہوگا. اس دن سایہ ہوگا تو میرے اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. اور فرمایا وہ 7 اشخاص کو عطا کیا جائے گا, ان میں سے ایک وہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو علیحدگی میں اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے, اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اپنے رب کی رحمت کی امید پر یا اپنے رب کے عذاب سے ڈر کے. اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر بھی پانی آ جائے اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے, میرا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام قرار دے دیتا ہے. اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس ماہ شعبان المعظم کے حوالہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کو سمیٹنے کا مہینہ ہے. تو یہ تو مہینہ ہی پانی دینے کا ہے. ہم اپنے اعمال کو اپنے آنسوؤں کا پانی دے, ذکر کا پانی دے, تاکہ ہماری فصل جو ہے وہ رمضان میں بہترین تیار ہو. آقا نے جو ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کیوں رکھے ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا تعظیما لرمضان, یہ رمضان کی عظمت کے لیے ہیں, یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن چیزوں سے ہم رمضان کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں وہ ضرور اختیار کریں. اور شعبان نے اللہ کی حضور عرض کی تھی اے میرے اللہ جعلتنی بین شہرین عظیمین, میرے اللہ تو نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے. فما جعلت لی, تو نے میرے لیے کیا رکھا ہے, میری کیا صفت ہے, میری کیا خوبی ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جعلت فیک تلاوت القرآن, میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھ دی ہے. تو یہ پورا مہینہ تلاوت قرآن کا بھی مہینہ ہے, آقا کے حضور درود پاک پڑھنے کا بھی مہینہ ہے, اور یہ تہیہ کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم نے آئندہ زندگی میں کوئی برائی نہیں کرنی. توبہ کی شرائط میں یہ دیکھیں آپ ان یقلع عن المعصیۃ, پہلی بات یہ ہے کہ بندہ برائی کو جڑ سے اکھیڑ دے اور برائی کی جانب اس کا رجوع نہ ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندوں کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. ان میں ایک وہ بندہ ہے جو جب ایمان کی جانب آ جائے, جو ہدایت کی جانب آ جائے, جو غلامی مصطفیٰ کی جانب آ جائے تو پھر اس کے لیے گمراہیوں کا رستہ مشکل ہو جائے. وہاں جانا ایسے ہی مشکل ہو جائے جیسے دودھ نکلا ہوا تھن میں واپس جانا مشکل ہے. اسی طرح بندے کا جو مصطفیٰ کا نوکر بن گیا ہے اس کا شیطان کی جانب جانا بھی ناممکن ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے دعا سکھائی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دیجیے گا بعد اس کے کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے. ہدایت ملنا بھی بڑی بات ہے, لیکن اگر باہر جا کے مجھے برائی کا موقع ملتا ہے تو اس برائی سے منہ پھیر لینا یہ اصل ہدایت ہے. یہ نہیں کہ نیکی کے ماحول میں تو میں نیکی کرتا رہوں لیکن برائی کا معاملہ میسر آئے تو میں سب سے آگے جانے والا ہوں. بالکل صحیح, اور ایسا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم نے ناظرین بدلنا ہے. علامہ شکیل ثانی صاحب آخر میں مختصر ایک جملے میں کیا پیغام دیں گے جو کہ کل جو آنے والی جو شب ہے وہ شب برات ہے؟ جی میرا پیغام تو ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے ہے, ہماری بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے جو ہمیں سن رہی ہیں. یہ رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش مانگنے کی رات ہے, اللہ رب العزت کو منانے کی رات ہے. یقیناً اس رات اللہ سے یہی مانگا جائے کہ مولا ہماری نمازیں لوٹا دے, ہماری تہجدیں لوٹا دے. یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں پڑے ہیں گرد آلود ہوئے, مولا انہیں کھولنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں صبح اٹھ کر تجھے منانے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے ایمان کو محفوظ فرما. تو یہ رات یقیناً جاگنے کی رات ہے, اللہ رب العزت کو منانے کی رات ہے. یہی کہوں گا کہ روزہ بھی رکھیں اور رات کو عبادت بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہماری قبولیت فرمائے. جی صاحب کیا پیغام مختصر؟ میری بھی یہی گزارش ہے کہ یہ لمحات بڑے محدود ہیں, کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کا اختتام ہو جائے, اگلا سانس بھی یقینی نہیں ہے. تو یہ جو ہم ارادہ بناتے ہیں کہ کل اچھائی کی جانب آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے, آج میرے اللہ کی جانب سے آپ کے لیے بلاوا ہے. آج اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو میرا اللہ فرماتا ہے توبہ قبول ہے, لیکن قبر میں جا کے یا حشر میں جا کے کہیں گے کاش ہم
ہم دنیا میں نیکی کر لیتے، یا اللہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے ہمیں دنیا میں واپس بھیج تو ہم جا کے اچھائی کریں، تو اس وقت یہ بات ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو ابھی موقع ہے، اور علماء فرماتے ہیں رجب گزر گیا ہے، یہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا۔ اگر شعبان المعظم کی گھڑیاں برائیوں میں گزر رہی ہیں تو اللہ کے حضور استغاثہ پیش کریں بوسیلہ مصطفیٰ، اور معافی طلب کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر برائی کر لو، ظلم کر لو اپنی جانوں پہ، تو میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو۔ تمہارے لیے میرا نبی استغفار کرے گا تو اللہ بخشش بھی فرمائے گا اور اپنا عرفان بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ میں علامہ شکیل ثانی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحبزادہ انیس حیدر حسینی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ دونوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے دونوں اسکالرز ناظرین بڑی زبردست گفتگو کی ہے، اور اس میں بڑی اصلاح کے پہلو ہیں، مگر عمل ہم سب کو کرنا ہے۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، اور عمل سے ہی انسان کو مقام ملتا ہے۔ بات تو ہوتی ہے بیان کرنے کے لیے، مگر جب اس کو عملی ہم شکل دیتے ہیں تبھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ علم آج عام ہو چکا ہے، معلومات کے ذرائع عام ہو چکے ہیں، اور ہماری جو ایکسیس ہے وہ بھی بڑی ایزی ہو چکی ہے، مگر بات تب بنے گی جب ہم عملی میدان میں عملی طور پہ جب سامنے آئیں گے، تب اللہ کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہوں گے، جھکے بھی ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا یہ جو سفر ہے یہ بڑا مختصر سفر ہے، اس سفر کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں، اس سفر کو اللہ کی محبت کی طرف لے کر آئیں۔ اس کی محبت و آوازیں بلند کر رہی ہے، اور ہمیں ہی بدلنا ہے۔ اور یہ چند روزہ یہ دنیا کا حسن ہے، یہ دنیا یہ مادیت ہے، یہ دنیا کا ایک جمال ہے، تزئین و آرائش جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، یہ رنگینی جہاں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ہم اس میں گم ہو چکے ہیں، اس میں کھو چکے ہیں۔ مگر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک دن انسان نے جانا ہے، اور ایک دن اس کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ تبدیلی کی بات ہوتی رہی، اور 3 سال بھی ہو چکے کہ تبدیلی آنی چاہیے۔ میں کہنے لگا ہوں یہ جملہ کہ جو کل آنے والی شب ہے یہ اصل میں تبدیلی کی رات ہے، خود کو تبدیل کرنے کی رات ہے، خود کو بدلنے کی رات ہے۔ ہم نے خود کو تبدیل کر لیا تو ہمیں اس جہاں میں تبدیلی واقعی دکھائی دے گی۔ راہ فلاح سے دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔